بہت لوگوں نے لکھا، لیکن ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، سب سے اچھا جواب، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، الشہاب، رسالے کا نام ہے الشہاب۔ انہوں نے اس نے کہا جو قرآن پاک میں کہیں مرتد کی سزا قتل ہے ہی نہیں، حد تو وہ ہے جو قرآن پاک پہ ہو۔ یہ بھی جدید کا فطرہ ہے نا، ہر بات قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہیں ارتداد کی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے واقعات ہے اور وہ تعزیراً ہے، سیاستاً ہے، حداً نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں رسالہ لکھا الشہاب، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مرتد کے لیے قتل کی سزا تعزیراً نہیں ہے، حداً ہے، یہ حد ہے۔ جناب نبی کریم معاذ بن جبل کی وہ روایت مشہور ہے، قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا۔ ان کا اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی قانون اگر نقل ہوا ہے اور اس کو رد نہیں کیا گیا تو ہمارا بھی ویسے ہی قانون ہے۔ یہ تو اصول ہے، قرآن پاک نے بنی اسرائیل کا کوئی حکم ضابطہ نقل کیا ہے اور نسخ کی علامت کوئی نہیں ہے، جیسے ان کے لیے تھا ہمارے لیے بھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ۔ یہ قرآن پاک نے قصاص کا قانون حکایتاً کیا، حکماً نہیں ہے، لیکن چونکہ منسوخ نہیں کیا، ہمارا حکم بھی وہی ہے، اصول ہے ان کا۔ قرآن پاک میں جو بنی اسرائیل جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا تھا اور ان کی پوجا کی تھی، قرآن پاک نے بنی اسرائیل میں اس ارتداد کی کس سزا کا ذکر کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بنی اسرائیل میں مرتدین کو اجتماعی طور پر کیا سزا دی گئی تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کا یہ قانون نقل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا، اس لیے قرآن سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ میں نے دو اشارے کیا۔